السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منگل کے دن وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی تھی۔ وزیر اعظم کی پیشکش کے بعد محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ پھر تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان نے محمود خان اچکزئی سے ملاقات کی۔ اس کے بعد کل رات کو اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلامیہ جاری ہوا ہے اور اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم کی جانب سے دی گئی مذاکرات کی دعوت زیر غور آئی۔ اجلاس میں شرکاء نے اصولی طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی بحران، امن و امان اور گورننس کے فقدان سے نکالنے اور عوام میں مایوسی کے خاتمے کے لیے ایک نئے میثاق کی اشد ضرورت ہے۔ نئے میثاق میں اپوزیشن، مستقبل میں شفاف انتخابات، متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری، پارلیمانی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی پاسداری اور آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے۔ اعلامیہ کے مطابق یاد رہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کی دعوت کے جواب میں فلور آف دا ہاؤس پر کہا تھا کہ اگر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں 1973 کے آئین کی بحالی، پارلیمانی اور سویلین بالادستی اور تمام اداروں کے آئینی حدود سے تجاوز نہ کرنے پر اتفاق کرتی ہیں تو عمران خان سے نئے میثاق پر دستخط کرانے کی ذمہ داری وہ اٹھاتے ہیں۔ اعلامیہ میں مزید لکھا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں نے 8 فروری کے یوم سیاہ اور اسٹریٹ موبلائزیشن کو کامیاب بنانے کے حوالے سے صوبائی اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر ذیلی کمیٹیاں بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جن کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ کل ہمارے پروگرام میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نائب صدر مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش پر رضامندی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ وزیر اعظم کے بیان کو سنجیدہ لیا ہے، ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات میں عمران خان کی رہائی یا کیسز کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان تو مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے، مگر اپوزیشن اتحاد کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف میں اس حوالے سے کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ کل تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہے اور کوئی کیسے پی ٹی آئی کے بغیر مذاکرات کر سکتا ہے، اور علیمہ خان کی بھی اس اعلامیے کو تائید حاصل ہے۔ تاہم آج ایک بار پھر تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے مذاکرات عمل میں پی ٹی آئی کے کردار کی نفی کر دی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز ابوبکر صدیق کی خبر کے مطابق شیخ وقاص اکرم نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحادی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس فیصلہ کریں گے۔ عمران خان نے ان دونوں رہنماؤں کو ان امور سے متعلق اختیار دیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت سے مذاکرات نہیں کر رہی۔ عمران خان نے پی ٹی آئی قیادت کو کسی بھی قسم کے مذاکرات سے منع کیا ہے۔ کل بھی شیخ وقاص اکرم نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی آفر کو خالصتاً دوغلاپن قرار دیا تھا، جبکہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کل ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ حکومت نے بات چیت کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، مگر پی ٹی آئی کی پوزیشن ہر گھنٹے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کی صحیح پوزیشن اس وقت سامنے آئے گی جب علیمہ خان یا ان کی بہنیں بات کریں گی۔ اور آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ مذاکرات یا مزاحمت جو بھی ہدایت آئیں گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت کی ہے، اس کو پیک پر لے کر جائیں گے۔ عمران خان کے بین علیمہ خان کے کہ عمران خان مذاکرات میں حق بھی ہے، اس کے حوالے سے بتائے گا۔ عمران خان صاحب نے تمام اختیار تحریک تحفظ آئین پاکستان کے علامہ ناصر عباس صاحب اور جو محمود اچکزئی صاحب ہیں ان کو دی ہیں، چاہے مذاکرات ہو چاہے مزاحمت ہو، تو ان کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اس کا ہم قدم کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہیں۔ محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے، تو کیا محمود خان اچکزئی کا موقف اور پی ٹی آئی کا موقف ایک ہی ہے؟ جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس ذمہ داری کے اندر وہ جو بھی کریں مجھے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ عمران خان صاحب کی دوسری ہدایت بھی اچھی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، تو انشاءاللہ اس اسٹریٹ موومنٹ کو ہم اس کی تیاری کو پیک پر لے کے جائیں گے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے۔ سے بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار منیف فاروق صاحب اور عمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ منیف فاروق صاحب، ایک اچانک شفٹ ہے ڈی جی ایس پی آر کی سخت پریس کانفرنس، اس کے بعد وزراء کا سخت رویہ کہ کوئی بات نہیں کریں گے آپ سے، ملاقات نہیں کرنے دیں گے آپ کو، معافی مانگیں، ٹویٹس کرنا بند کریں، پھر اچانک وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس میں ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دے دیتے ہیں۔ کیا واقعی آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں؟ ادارے راضی ہو گئے؟ اچانک کیا ہوا؟ شاہزیب صاحب دیکھیے، بنیادی بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم نے میرے خیال میں تیسری چوتھی دفعہ یہ ایکسٹینڈ کی ہے ایک آپشن کے مذاکرات ہو جائے، دیکھیے اس کا تعلق عمران خان صاحب کی ذات سے نہیں ہے، ان مذاکرات کا تعلق نہ ہی ان کی جیل سے رہائی سے ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی جو جنرل صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری سے ہے۔ یہ ایک سیاسی یا ایک جمہوری فساد جو کریٹ کیا جاتا ہے کسی بھی ہائیبرڈ رجیم کے اندر، یہ اس کا حصہ ہے۔ بنیادی طور پر اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں
اور گفتگو کریں یا تھوڑی بہت ایک دوسرے کے لیے سپیس کریٹ کریں, تو اتنا تو میں سمجھتا ہوں یہ وفاقی حکومت یا بطور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات عمران خان صاحب کی ذات سے ہے اور ان سے متعلق ہے, اس پر تو جو موقف ڈی جی آئی ایس پی آر کا تھا وہ ان کا ذاتی نہیں, ظاہر بات ہے وہ ادارے کا موقف ہے. اور آج سے کافی عرصہ پہلے میں نے آپ ہی کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو نفرت عمران ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا اسٹیبلشمنٹ کے اندر. تو اس کی جو مینیفیسٹیشن تھی وہ آپ کو ابھی لاسٹ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں نظر آ گئی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب ایک ناپسندیدہ شخصیت ہیں اور ان کو سیکورٹی تھریٹ قرار دیا, انہیں ذہنی مریض قرار دیا. سو دیٹ پرووز دا پوائنٹ کہ وہ پوزیشن تو اسی جگہ پر ہے. یہ جو وزیر اعظم نے ایکسٹینڈ کیا ہے کہ جی ہم گفتگو کر لیں گے, بات کر لیں, انگیج کر لیں, یہ بس کچھ میں اگر معذرت کے ساتھ کچھ فروغی معاملات کے اوپر تو بات چیت ہو سکتی ہے, گفتگو ہو سکتی ہے, ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے کہ جی میثاق جمہوریت نیا ہونا چاہیے, نیا عمرانی معاہدہ کر لیں, you know these fancy words or jargons can be used. لیکن اس سے کوئی ایز سچ کوئی بڑی تبدیلی ہم توقع نہیں کر سکتے اس کی. نہ ہی, یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر دوں, نہ ہی پاکستان کے وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بہت بہتر یا اچھا سلوک ہونا چاہیے اور ان کو فوری طور پر جیل سے باہر نکال دینا چاہیے, کیونکہ دیکھیے ان کی ساتھ جو مسائل ہیں اس کی تو نیٹ بینیفیشری یہ حکومت ہے. عمر چیمہ صاحب, ظاہر تحریک انصاف کی تو پوزیشن اچانک تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے الگ ہو جاتی ہے, کوئی رہنما کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, مگر حکومت کی بھی پوزیشن کنسسٹنٹ نہیں ہے. اچانک سخت, پھر وزیر اعظم کی نرم, وزراء کا سخت بیان, ڈی جی ایس پی آر, یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ مذاکرات کی صرف باتیں ہو رہی ہیں یا کوئی منطقی انجام آپ کو ہوتا نظر آتا ہے, کوئی نتیجہ نکلتا نظر آتا ہے؟ شاید دیکھیں نا, پہلے تو جو مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں تحریک تحفظ پاکستان یا تحریک تحفظ آئین پاکستان, یعنی کہ ان کی کوئی ایسی کوئی بہت بڑی سٹینڈنگ نہیں ہے. اگر میں ایک پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے بات کروں کہ ان کے پاس کوئی کافی ایک نمبر گیم ان کی فیور میں, ایسا نہیں ہے. بیسیکلی یہ پی ٹی آئی کے آؤٹ سائڈرز ہیں جو کہ دراصل پی ٹی آئی کے بہاف پہ بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب 27ویں ترمیم کے بعد ایک پی ٹی آئی کے اندر احساس بہت زیادہ ہو گیا اور عمران خان کو بھی ہے کہ اب کچھ صورتحال کو بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جس انتہا تک وہ خود گئے ہوئے ہیں ان کے لیے اس سے نیچے آنا ممکن نہیں ہے. تو ایک درمیان میں ایک ہیج کی ضرورت تھی, وہ ہیج جو ہے یہ لوگ ہیں, اور ابھی بھی ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ ساتھ انگیج بھی کریں. اور اگر آپ ان کو لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب یا ان کو لگتا ہے کہ چیزیں ہماری فیور میں نہیں ہیں تو وہ اس سے اپنے آپ کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا ویسے عمران خان کا ریکارڈ بھی ہے کہ وہ ماضی میں بھی کبھی خود کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے, اپنا وہ لیول ایک ابا بھی رکھتے ہیں. وہ چاہے جو اپنے مخالفین تھے وہ پرائم منسٹر بھی تھے, تو جو ایک آرمی چیف ان کو بریفنگ دینے کے لیے اپوزیشن کو آتے تھے, عمران خان ادھر نہیں بیٹھتے تھے. اور جب وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی کولیبریشن ہو رہی تھی تو ادھر بھی جو لوگ ڈائریکٹ رابطے میں ہوتے تھے وہ جہانگیر ترین ہوتے تھے, شامود قریشی ہوتے تھے. عمران خان ایک لیول اپنے آپ کو بف رکھتے تھے, اور ابھی تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ چاہتے تھے فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا, فوج کی طرف سے ان کو سیدھا جواب ہے, اور باقی جو اپوزیشن کے گورنمنٹ کے ساتھ ہے. لیکن اس بات سے قطع نظر کہ ان مذاکرات کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ محاذ رائے کی نسبت مذاکرات بہتر ہیں. جو انگیجمنٹ کی پالیسی ہے بعض کا آپ ایک مایوسی کے عالم میں بھی شروع کرتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بیٹھنے سے اگر ہمیں کوئی 100% رزلٹ نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 30% آ جائے, 40% آ جائے, وہ بھی ایک پروگرس ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس چیز کا سبب بنے کہ ادھر سے چیزیں آگے چلیں. الٹیمیٹلی کوئی ایک بحرانی کیفیت ختم ہونی چاہیے, جو کہ ہم جو ایک معروضی صورتحال کا جائزہ لیں, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اگر چل پڑیں تو کوئی ممکن بھی تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال کوئی بہتری کی طرف چل پڑے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان جتنا انتہا پسندانہ سٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے, کوائٹ لائکلی کہ وہ کوئی یوٹر نہیں لے جائے, تو ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ جو ابھی تک کرتے آئے ہیں
وہ اس امید پر کرتے آئے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر انہیں جس دن یقین ہو گیا کہ یہ چیزیں ممکنات میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ دوسری سائڈ پر چل پڑے. تو کوائٹ لائکلی کہ اسی طرح کی کوئی صورتحال جو ہے وہ آگے مذاکرات کی کامیابی پر پڑے. اور جو عمرانی معاہدے کی بات ہو رہی ہے جس کا عمران خان ابھی تک حصہ بننے کو تیار نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ ایک امکانات کی بات ہے نا, ایک امید کی بات ہے. کوئی ریئلسٹک یہ پرسپیکٹو جو ابھی تک چل رہا ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ بڑے چانسز ہیں, لیکن ایک کاشس آپٹیمزم ضرور ہے. اب مگر منیف صاحب, جو علیمہ خان صاحبہ کا آخری بیان نظر آیا وہ تو یہ تھا ان کا کے مطابق کہ حکومت دباؤ میں آ گئی ہے. جیسے عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی کال دی تو حکومت پر آ گیا دباؤ, اور جب بھی یہ دباؤ میں آتے ہیں تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اس لیے بھی وہ کہتی ہے کہ اس کو سنجیدہ کیسے لیا جائے. دباؤ ہے حکومت پر, اداروں پر, کہ عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کی کال دی ہے اور کہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آفریدی صاحب کو کہ وہ موبلائز کرنا شروع کریں, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں کروں. شاہزیب صاحب, دباؤ بس اسی حد تک حکومت پہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک امپریشن کریٹ کرنا ہے. یقین مانیے میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں بالکل انفارمیشن کی بنیاد پر کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت طاقتور حلقہ ہے ان کو تو کوئی دباؤ نہیں ہے. آپ ایک بڑے پاکستان کے باخبر صحافی ہیں, آپ ویریس سٹوریز کو آپ کور کر رہے ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں. آپ سٹیچر تو دیکھیے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے. جو ان روڈز پاکستان نے اس وقت بنا لی ہیں بائی کیپنگ دی جو انٹیگرل ہماری فورن پالیسی کا حصہ تھے چند ممالک, ان کے ساتھ ساتھ اور جگہوں پر جو طاقت اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایگزیوٹ کر رہی ہے, جو کانفیڈنس ایگزیوٹ کر رہی ہے, تو میرے خیال میں یہ بڑا اب نارمل لگے گا شاید یہ ہمارے لیے سوچنا بھی کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے. جتنا مرضی دنیا میں لکھے, آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی ماحول میں کتنی گھٹن ہے, کتنا دباؤ ہے, یا تحریک انصاف کے لیے کتنے مسائل ہیں. کم از کم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو وہ کوئی دباؤ محسوس نہیں کر رہے. وہ نہ صرف ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں, میں نے آپ کو کچھ عرصے پہلے عرض کیا تھا کہ اس نظام کی نظریں بڑی دور تک ہیں. اس کی مینیفیسٹیشن بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اب یہ نظام, اس میں سرٹنٹی بھی موجود ہے, اس میں کنٹینیوٹی بھی موجود ہے, اور وہ شاید آگے بھی دیکھی جا رہی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ فالنگ آؤٹ سیاسی جماعتوں کی اسٹیبلشمنٹ سے ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, پتہ نہیں یہاں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن دباؤ کا عنصر نظر نہیں آ رہا جس سے بات چیت ہوگی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے بھی زیادہ تلخ رویہ آپ امید کر سکتے ہیں اس کی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ٹورڈز پی ٹی آئی اینڈ عمران خان سے. ورشا صاحب آپ بتائیے گا, وزیر اعظم کی آفر اچانک اتنی سختی کے بعد محض آپٹکس, یا جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جیسے ہی کہا اسٹریٹ موومنٹ کا تو دباؤ پڑ گیا اور مذاکرات کی آفر کر دی؟ دیکھیں, جو آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ اٹس پالیٹکس, تو یہ آپٹکس ہیں. یہ بعض کا اسی طرح جیسچر دیے جاتے ہیں, بعض کا آپ ایک فار دا سیک آف آرگیومنٹ جی کہ ہم نے تو ان کو 5 دفعہ 6 دفعہ ہم ان کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں. میرے خیال ہے کہ یہی بات ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی دباؤ والا ایلیمنٹ ہے. علیمہ خان اپنی جگہ پر حق بجانب ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک مطمئن کرنا ہے. ان کا جو ووٹر ہے وہ اس امید پر ابھی ساتھ چل رہا ہے کہ جیسے رات کو ہم نے جتنا کام کر لیا صبح تو انقلاب آنا. اگر کسی دن ان کو مایوسی ہوگی کہ انقلاب کے کہیں دور دور تک چانسز نہیں ہے تو وہ تو بڑا ڈسلوژنڈ ہوگا. تو لہٰذا ان کے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے سپورٹر کو ساتھ یہی ایک درس دیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. ادروائز مجھے نہیں لگتی. اچھا, جو باقی دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم اوور آل جو ہماری ایک خارجہ محاذ پر ایک بڑی ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی ایکویژنز ہیں, مختلف جگہوں پر بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کا جو ایک میرے خیال ہے کہ ایک ویک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک ہوم گراؤنڈ پہ جو ایک پی ٹی آئی ان کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر رہی ہے, الٹیمیٹلی ایک ول آف دا پیپل وہ بھی اگر آپ کے ساتھ ہو نا تو یہ ایک بڑا ایک سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. وہ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو پہلی شرط ہے یا یہ ہے کہ وہ عمران خان کا رویہ ہے. اگر ادھر سے کوئی لچک آئے گی تو عین ممکن ہے کہ جتنی ہارڈ لائن انہوں نے لی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی کمی آئے. لیکن اگر عمران خان جو ہے وہ اپنے طریقے سے سبق سیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی بہتری آئے. لیکن الٹیمیٹلی میرے خیال ہے جو ایک ٹیمپریچر ہے اس کو ذرا کول ڈاؤن ہونا چاہیے. آپ کو امید ہے کہ کول ڈاؤن ہو سکتا ہے, دوسری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ نرمی ہو سکتی ہے؟ منیف صاحب.
तालिब साहब, आपने नहायत मौजू और दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये ऑप्टिक्स के लिए ही है, इसका कोई और असर नहीं है किसी जगह पर। गुफ्तगू हो जाएगी, चंद लोग जिनकी जमहूरी क्रेडेंशियल्स मैं समझता हूँ अच्छे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और चंद लोग हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, ऐसे जो मौजूदीन PMLN के अंदर कुछ हैं जो ये समझते हैं कि नहीं जी डायलॉग या बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इनमें से कोई ऐसा नहीं है, माजरत के साथ, जो अपनी तरफ से, या मैं ये भी कहूंगा इवन वज़ीर-ए-आज़म साहब भी, वो तो बहुत केयरफुल हैं, लेकिन उनकी काबीना से भी कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो अपनी तरफ से कुछ ऐसा एक्सटेंड कर दे इमरान खान साहब को या उनकी जमात को जो बाद में डिलीवर ना किया जा सके। सो इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो गुफ्तगू होगी या बातचीत होगी ये एक बड़े लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में होगी। इसका ताल्लुक ना इमरान खान साहब के जेल से निकलने से है, ना ही PTI से ताल्लुक रखने वाली उन मुश्किलों से है जो कि आज के निज़ाम में उनके सामने। उधर आप कह रहे थे कि कोई ना कोई जाहिर है वो पब्लिक पॉपुलैरिटी, उमर चीमा साहब जैसा आपने कहा, आपको लगता है इसकी पॉसिबिलिटी रह जाता है क्योंकि इस बात के बगैर कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिले, क्योंकि जो कि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा बुनियादी मुतालबा है और इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में होगी या चाहेगी कि इमरान खान साहब को के लिए आसानियां पैदा की जाए इस वक्त? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक इमरान खान अपने रवैये पर कोई उसको रिव्यू नहीं करते, अपनी पोजीशन से वो हटते नहीं है, वो कोई एक बेशक ऑनरेबल तरीके से कंपनसेट नहीं करते कि जो उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं या जिस लेवल पे एक्सट्रीम को उन्होंने टच किया है, जब तक उस पे कोई उनकी तरफ से रिग्रेट नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि कुछ सूरत आगे बढ़ेगी। बाकी उनके अलावा को मुतबादल लीडरशिप के लिए लोग अपने लेवल पर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इमरान खान PTI है और PTI इमरान खान है। जो बाकी कोई भी लीडर आएगा जिसको इमरान खान का एतमाद हासिल नहीं होगा वो आगे नहीं चल पाएगा। और ये सारी चीजें एक डायलेमा क्रिएट कर दी हैं पार्टी के लिए कि उनकी लीडरशिप जो है उसमें एक रिजिडिटी बहुत ज्यादा आ गई है, जो उसकी पॉपुलैरिटी का सबब है वही उनको पावर से दूर भी करती जा रही है। बहुत शुक्रिया नज़ीर तजी, आपने सुना। वीडियो शामिल करते हैं, हम डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे इसके बाद। हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान का एक और हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहा है। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता महीने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी की 2 कार्रवाइयों में ताजिकिस्तान में 5 चीनी शहरी मारे गए थे और कुछ जख्मी भी हो गए थे। और अब खबर सामने आई है कि गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान से 3 दहशतगर्द सरहद अबूर करके ताजिकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। फिर उनका ताजिकिस्तान की सरहदी अफवाज के साथ तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 हमलावर और 2 ताजिक फौजी मारे गए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजिकिस्तान ने इस वाक़े पर अफगानिस्तान से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। रूसी खबर रसा इदारे टास न्यूज़ के मुताबिक ताजिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कल रात होने वाली कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तालिबान हुकूमत ताजिकिस्तान के साथ सरहद पर अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने से मुताल्लिक अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करने में मुसलसल गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। ताजिकिस्तान उम्मीद जाहिर करता है कि तालिबान हुकूमत ताजिक अवाम से माफ़ी मांगेगी और सरहद को महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दाम उठाएगी। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान से मुसलसल यही मुतालबा करता आया है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए और इस हवाले से तहरीरी ज़मानत दी जाए और फतवा भी जारी किया जाए। हाल ही में काबुल में अफगान उलमा की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें करारदाद मंजूर की गई थी और करारदाद में कहा गया था कि अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर ने किसी भी अफगान शहरी को अस्करी सरगर्मियों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी है और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो ये जायज़ नहीं है। करारदाद में तालिबान हुकूमत से कहा गया कि वो बैरून मुल्क जाकर लड़ने वाले अफगान शहरियों को रोके। अफगान उलमा की इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान हुकूमत के आला अहदेदार भी शरीक थे, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई और इन हालात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सख्त होता जा रहा है। हाल ही में आर्मी चीफ ने उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान और TTP में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। और अब एक और हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान भी अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से परेशान है और अफगानिस्तान से ठोस इक़दाम करने का मुतालबा कर रहा है। हालांकि तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी अपने भारतीय दौरे के वक्त दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के तमाम हमसाए हमसे खुश हैं और वहाँ पर अमन है और हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है।
ہمارا بھی پڑوسی ملک ہے پاکستان، کیا میسج رہے گا ہندوستان کی دھرتی سے آپ کا؟ اصلاً ہم تو کسی کے ساتھ بھی لڑائی نہیں چاہتے ہیں. افغانستان میں امن ہے اور ہمارا ایک پاکستان پڑوسی نہیں ہے، 5 اور ملک بھی ہمارا پڑوسی ہے. چین ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، ایران ہے، وہ سب ہم سے خوش ہے. وہاں پہ امن ہے، ہمارے طرف سے کوئی مشکل نہیں. پاکستان کے لیے بھی ہمارے طرف سے مشکل نہیں ہے. جبکہ آج ہی افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا افغان نیوز چینل طلوع نیوز پر بیان رپورٹ ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان اب ایک محفوظ ملک ہے اور اس سے کسی بھی ملک کو خطرہ نہیں ہے. لیکن طالبان حکومت کے دعوے مسلسل غلط ثابت ہو رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور پر نظر رکھنے والے صحافی افتخار فردوس صاحب. افتخار فردوس صاحب، بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. اور صاحب، اب تاجک نیشنل سیکورٹی کا بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے کہ مسلسل غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری دکھائی جا رہی ہے افغانستان کی طرف سے. پاکستان اگر الزام لگائے تو افغانستان مسترد کرتا ہے، مگر جب چینی شہریوں کو مارا گیا تو اس وقت بھی افغانستان نے کہا تھا کہ ہم بڑی سنجیدگی سے کارروائی کریں گے. تو سنجیدگی نہیں ہے یا سمجھ میں انہیں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ شاہ صاحب، یہ جو سچویشن ہے تاجکستان اور افغانستان کے درمیان میں، یہ اتنی سمپل نہیں ہے کہ صرف ایک اٹیک کی وجہ سے ہے. اگر آپ نقشے کی طرف جو ہے وہ دیکھیں اور اس ڈسپیوٹ کو دیکھیں تو 2 بڑی جھڑپیں ہو چکی ہیں دونوں ممالک کے درمیان میں، ایک اگست میں اور ایک اکتوبر میں. اور وہ ایشو جو ہے اس میں جو ٹیررزم کا عنصر ہے، دہشت گردی اور اٹیکس کا عنصر ہے، وہ لیٹ انٹروڈیوس ہوا. لیکن جو امو دریا کا بیسن ہے اور جس کو پنج ریور کہتے ہیں، یہاں پر جو ڈسٹرکٹ لگتا ہے جس کو شمش الدین شاہین ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، یہ بیسیکلی یہاں پر گولڈ مائن ہے. اور دوسرا یہ ہے کیونکہ یہ آبی ذخیرہ ہے جو اس سارے ایریا کو اریگیٹ کرتا ہے. افغانستان یہ چاہتا تھا کہ اس دریا کا منہ جو ہے وہ موڑ دیا جائے اور وہ پانی افغانستان کی طرف آئے. پہلے ہم نے دیکھا کہ اس ایشو پر جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ جھڑپ شروع ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 2024 کے اندر 23 کے اندر جو گولڈ مائن ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا. اور اب ہم کنسسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسرا اٹیک ہے. تاجک حکومت نے پہلے جو ہے وہ ریسٹرینٹ شو کیا اور کہا کہ یہ وہ روٹ ہے جس کے اوپر شاید کرمنل ایلیمنٹس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اب جو اٹیک سامنے آیا اور جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، اس کے اندر تو جو اکوپمنٹ آیا تو وہ وہی اکوپمنٹ ہے جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس میں M16 جو اسالٹ رائفلز ہیں، جو نیٹو گریڈ اکوپمنٹ ہے، اس میں نائٹ ویژن گوگلز ہیں. اور جو تاجک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ تقریباً وہ 10 گرینیڈز بھی ساتھ میں لے کر آئے. پلس اگر آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 12 گھنٹے تک جو ہے یہ اسکرمش جو ہے وہ جاری رہی. اور پہلے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے ہتھیار پھینک دیں، لیکن وہ اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اسالٹ کیا اور پھر آپریشن چلا کچھ گھنٹے تک، جس کے بعد جو ہے وہ مارے گئے. جو ریئیکشن آیا ہے وہ ایک نیچرلی انڈرسٹوڈ ریئیکشن ہے. لیکن شاہ صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایشو اتنی آسانی سے جو ہے ریزالو ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایک سسٹمک پرابلم ہے کہ تاجکستان کی حکومت سینٹرل ایشین گورنمنٹس کے اندر واحد ایک ایسی حکومت ہے جس نے افغان جو طالبان ہیں ان کو اپنی ایمبیسی جو ہے وہ ہینڈ اوور نہیں کی. صرف ایک کاؤنسلیٹ جو بارڈر ایریا کے اندر ہے وہ ہینڈ اوور کیا. اور افغان طالبان نے ٹیسٹلی ان کو جو ہے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ آپ پرانے رجیم کے لوگ جو ہے وہاں پہ ہٹا دیں. لیکن وہاں پر ابھی بھی ایمبیسی میں وہی عملہ موجود ہے، کیونکہ تاجکستان پاکستان سے بھی پہلا وہ ملک ہے جس نے 2021 کے اندر سب سے پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ 15 اگست 2021 کے بعد ان کے بارڈرز کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسے آپ نے بھی کہا، یہ پرابلم ہے، یہ پرسسٹ کرے گا. اور سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ یہ وہ بدخشان کا ریجن ہے جو ہائیلی پولیٹیسائزڈ پارٹ ہے، جو اکنامک ویلیو کا ہے، جس میں افغانستان کلیم کرتا ہے. یعنی کہ ان کے کہیں نہ کہیں آشیرواد سے ہو رہا ہے افغان طالبان حکومت کے، یہ بجائے اس کے کہ ان کے کنٹرول میں نہ ہو یا پھر انہیں سمجھ میں نہ آ رہا، ان کے آشیرواد سے ہو رہا ہے. پھر یہ دیکھیں، جو لاسٹ اٹیک ہوا تھا شاہ صاحب، اور ہم نے آپ ہی کے پروگرام کے اندر ڈسکس کیا تھا، جس میں جو ہے وہ 5 چینی شہری جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، اور چائنا نے اس کے بعد اپنے سٹیزنز کو کہا تھا کہ وہاں سے جو ہے وہ نکل جائے، اور پھر کہا تھا کہ معافی بھی صرف نہ مانگے بلکہ ایک اعلامیہ کمیشن جو ہے وہ بنائے جو یہ بھی بتائے کہ انویسٹیگیشنز کیا ہوئی. انویسٹیگیشنز کے ابھی تک تو کوئی رزلٹ نہیں آئے، لیکن افغان طالبان سے منسلک جتنے پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں وہ یہ تاثر دینے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ یہ ڈرون اٹیک جو ہوا تھا اس میں کسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ ملوث ہے، جو آبویسلی کسی طریقے سے جو ہے وہ سینس نہیں بناتا.
اور یہ بھی کہا کہ ہاں بارڈرز ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں. لیکن UN رپورٹ جو آئی ریسنٹلی, اس کے بعد رشیا نے جو افغان طالبان کو ریکگنائز بھی کرتا ہے, پھر سے دوبارہ سے خدشات کا ذکر کیا. اور اب تاجکستان کے اندر ایک اور اٹیک جو ہے وہ ہونا, جو اب فزیکل اٹیک کی شکل اور نون لوگوں کی شکل کی طرز سے جو ہے نظر آ رہا ہے, یہ ان سارے کلیمز کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ اپنے بارڈر ریجنز کے کنٹرول میں ہیں. اور اگر آپ انٹرنیشنل مانیٹرنگ کی رپورٹس جو ہے وہ دیکھ لیں تو 2 ایریاز ایسے ہیں جن کا ذکر بار بار آتا ہے کہ یہاں پر دہشت گردوں کے جو ہے وہ بڑے کیمپس ہیں, جس میں جماعت انصار اللہ, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کا نام آتا ہے, اور وہ یہی ایریا ہے بدخشاں کے قریب. اور دوسرا ایریا جس کا نام آتا ہے وہ نمروز کا ایریا, جہاں سے پاکستان نے بھی یہ کلیم کیا تھا کہ یہاں سے جعفر ایکسپریس کی جو ہے وہ ٹارگیٹنگ ہوئی تھی, جو ایران, پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ٹرائی بارڈر ایریا جو ہے وہ. بہت شکریہ فردوس صاحب کا سنا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ایک بہت اہم ایشو ہے, اس کے حوالے سے ایک ججمنٹ آیا ہے, بات کریں گے اس کے بعد. پاکستان میں گھریلو تشدد سے تنگ آ کر خواتین کی جانب سے خودکشی کے کیسز اکثر سامنے آتے رہے ہیں, لیکن خودکشی کے معاملات سے متعلق کوئی ٹھوس قانونی فریم ورک نہ ہونے کی وجہ سے ایسے کیسز میں گھریلو تشدد کے ذریعے خودکشی پر مجبور کرنے والے ملزمان سزا سے بچ جاتے ہیں. ایسے ہی ایک کیس میں ایڈیشنل سیشن جج کراچی سینٹرل دوم نے اہم فیصلہ دیا ہے, جس میں قوانین کی عدم موجودگی کے باعث ملزمان کو رہا کر دیا گیا. تاہم عدالت نے خودکشی سے متعلق ٹھوس قانونی فریم ورک نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ وہ خواتین کے تحفظ اور خودکشی کے واقعات روکنے کے لیے فوری طور پر مؤثر قوانین بنائیں. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج کراچی سینٹرل دوم مرزا توصیف احمد نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے, جو جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹ کراچی سینٹرل کے پریزائڈنگ آفیسر بھی ہیں. 18 دسمبر کو جاری اس فیصلے کے مطابق مدعی محمد فیضان صدیقی نے 16 ستمبر 2022 کو رات 8:45 پر پولیس اسٹیشن خواجہ اجمیر نگری میں دفعہ 154 کے تحت اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور بتایا کہ اس کی 32 سالہ بہن صبا انجم کی شادی تقریباً 7 ماہ پہلے گلزار احمد کے بیٹے فراز احمد سے ہوئی تھی اور وہ نارتھ کراچی میں اپنے سسرال میں رہائش پذیر تھی. محمد فیضان صدیقی کے بیان کے مطابق 9 ستمبر 2020 کو دوپہر کے تقریباً 2 بجے اس کی والدہ کو مرحومہ کے دیور شیروز کی موبائل فون کال موصول ہوئی, جس میں اس نے بتایا کہ صبا انجم نے اپنے کمرے کو اندر سے بند کر لیا ہے. یہ اطلاع ملنے پر مدعی اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی بہن کے سسرال پہنچا اور دیکھا کہ پہلی منزل پر واقع اس کی بہن کا کمرہ بند تھا. اس نے شیروز کی موجودگی میں دروازہ توڑا تو دیکھا کہ اس کی بہن کی لاش دوپٹے کے ذریعے پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی. مدعی نے مزید بتایا کہ مرحومہ کے کمرے سے ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر بھی ملی, جس میں اس نے اپنے سسرالیوں کی جانب سے کیے گئے تشدد اور ظلم کا ذکر کیا تھا. اس بات کی تصدیق پڑوسیوں نے بھی کی, جنہوں نے بتایا کہ مرحومہ کے گھر سے اکثر جھگڑوں کی آوازیں آتی تھی. اس لیے مدعی نے فراز احمد اور اس کے بھائیوں شیروز اور ایاز احمد کے خلاف FIR درج کروائی کہ انہوں نے اس کی بہن پر ظلم کیا, جس کی وجہ سے وہ خودکشی پر مجبور ہو گئی. دوران تفتیشی افسر ASI طاہر محمود نے مدعی کی نشاندہی پر جائے وقوع کا معائنہ کیا, تصاویر لی اور گواہوں کے بیانات قلم بند کیے. تفتیشی افسر کو مدعی کی جانب سے ایک درخواست بھی موصول ہوئی, جس میں FIR میں تعزیرات پاکستان کی مزید دفعات شامل کرنے کی استدعا کی گئی تھی. اپنے اعلیٰ افسران سے ہدایات لینے کے بعد مدعی کو طبی ثبوت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی, کیونکہ اضافی دفعات تعزیرات پاکستان گھریلو تشدد ایکٹ 2012 سے متعلق ہیں. تاہم مدعی یعنی خودکشی کرنے والی لڑکی کا بھائی کوئی طبی رپورٹ پیش نہ کر سکا. اس لیے اپنی تفتیش, گواہوں کے بیانات اور ملزمان سے پوچھ گچھ کی بنیاد پر تفتیشی افسر نے دفعہ 168 کے تحت اپنی رپورٹ کی منظوری اعلیٰ حکام سے حاصل کی اور ملزمان کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت چالان پیش کر دیا. اس کے بعد عدالت نے پروسیکیوشن, ملزمان کے وکلاء اور دیگر کے دلائل اور کیس کی تفصیلات بتانے کے بعد فیصلے میں 4 نکات اٹھائے ہیں اور پھر ان نکات کے تفصیلی جواب دیے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ کیا مرحومہ صبا انجم کی موت خودکشی کا نتیجہ تھی. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا مرحومہ نے ملزمان کی جانب سے مبینہ جسمانی اور ذہنی تشدد اور گھریلو تشدد کی وجہ سے خودکشی کی. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ملزمان نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو وہ کون سا جرم ہے. چوتھا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اس معاملے میں کیا فیصلہ کیا جانا چاہیے. اس کے بعد فیصلے میں ان 4 نکات پر تفصیلی جواب دیتے ہوئے عدالت نے پہلے نقطے یعنی کیا مرحومہ صبا انجم کی موت خودکشی کا نتیجہ تھی, اس سے متعلق فیصلے میں میڈیکل رپورٹ, دونوں فریقین کے دلائل اور پولیس کی تفتیش کا حوالہ دینے کے بعد لکھا ہے کہ حقائق کی روشنی میں اگرچہ پوسٹ مارٹم رپورٹ موجود نہیں ہے, تاہم انہی شاہدین, حالات اور واقعاتی شواہد, مدعی اور ملزمان کے رضاکارانہ بیانات موت کی وجہ کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. لہذا میں بلا جھجک یہ قرار دیتا ہوں
کہ مرحوما کی موت پنکھے سے لٹک کر خودکشی کے باعث ہوئی۔ دوسرے نقطے یعنی کہ مرحوما نے ملزمان کی جانب سے مبینہ جسمانی اور ذہنی تشدد اور گھریلو تشدد کی وجہ سے خودکشی کی تھی، اس کا جواب دیتے ہوئے عدالت نے مرحوما کے بھائی کے بیان، پولیس کی تفتیش اور دیگر شواہد کے ساتھ ساتھ مرحوما کے سوسائیڈ نوٹ کی تفصیلات بتانے کے بعد لکھا ہے کہ مرحوما کے سوسائیڈ نوٹ سے واضح ہوتا ہے کہ مرحوما نہایت غمگین اور ظالمانہ حالات میں زندگی گزار رہی تھی۔ مرحوما نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اسے اپنی شادی شدہ زندگی میں کبھی خوشی کا کوئی لمحہ نصیب نہیں ہوا، اسے اکثر بلا وجہ ڈانٹا جاتا تھا، کبھی سیر و تفریح کے لیے باہر نہیں لے جایا گیا اور ساس اور نندوں کے کہنے پر اس پر جسمانی اور ذہنی تشدد کیا جاتا تھا۔ اس کا شوہر اس کی بات سننے کے بجائے صرف اپنے گھر والوں کی سنتا تھا اور اسے مارتا، ذلیل کرتا اور گالیاں دیتا تھا۔ اس کا شوہر اس کے لیے کبھی کچھ نہیں لاتا تھا، حالانکہ وہ دوسرے گھر والوں کے لیے چیزیں لاتا رہتا تھا۔ مرحوما نے مزید لکھا کہ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بیٹے احمد رضا سے محبت کرتی تھی، مگر سسرالیوں نے احمد رضا کو اس رشتے کو ماننے کی اجازت نہیں دی اور انہی کے کہنے پر وہ بھی اسے ماں تسلیم نہیں کرتا تھا۔ مرحوما نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس پر مسلسل جھوٹے الزامات لگائے جاتے تھے اور اکثر اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ معافی مانگتی رہتی تھی۔ مرحوما نے اپنے سسرالیوں کو لالچی لوگ قرار دیا جو دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اس کے والدین نے مالی مجبوری کی وجہ سے اس کی شادی کر دی۔ مرحوما نے یہ بھی لکھا کہ اگر اس کے والدین نے دوبارہ سوچا ہوتا تو وہ اس کی شادی اس شخص سے کبھی نہ کرتے۔ مرحوما نے اپنے آخری نوٹ میں مزید لکھا کہ اس نے ذہنی اور جسمانی ہر قسم کے ظلم برداشت کیے اور ڈپریشن میں مبتلا ہو گئی، لیکن سسرال چھوڑ کر نہیں گئی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بغیر قصور کے بھی اس کو قصوروار ٹھہرا دیا جائے گا اور اس کے والدین بھی اسے واپس قبول نہیں کریں گے۔ اس نے کوئی شکایت درج نہیں کروائی، اس امید میں کہ ایک دن اس کے سسرالی یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اپنا گھر بچانے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، مگر اس نے افسوس کے ساتھ لکھا کہ نہ تو انہوں نے یہ بات سمجھی اور نہ ہی سمجھنا چاہی۔ مرحوما نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں مزید لکھا کہ آخرکار ایسے حالات میں اس کے لیے اپنی زندگی ختم کرنا آسان تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ گناہ ہے، اسلام میں منع ہے اور اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بتانے کے بعد فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ مرحوما کی شادی شدہ زندگی کے 7 ماہ کے یہ دردناک واقعات اس کے سسرالیوں کے مظالم کو ظاہر کرتے ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ کچھ عورتیں اس امید پر ساری زندگی ایسے مظالم سہتی رہتی ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، کچھ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ کو کوئی پناہ یا سہارا نہ ملنے پر اپنی جان لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ موجودہ کیس اسی آخری قسم میں آتا ہے۔ مرحوما کے والدین نے اس کی دوسری شادی کروائی جو پہلے ہی ایک طلاق کا سامنا کر چکی تھی، مگر اسے دوسری شادی میں بھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس اسے سسرالیوں کی جانب سے مسلسل ظلم و ستم کا سامنا رہا اور اس کا شوہر بھی اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے پر ایسے ہی مظالم کرتا رہا۔ پہلے طلاق یافتہ ہونے اور شوہر کے بھی طلاق یافتہ ہونے کے باوجود اس نے یہ سب ظلم 7 مہینے تک برداشت کیے۔ جب اسے اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا اور اسے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر وہ والدین کے گھر واپس گئی تو اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا اور دوبارہ طلاق یافتہ ہونے کا سخت سماجی داغ اسے برداشت کرنا پڑے گا، ہمارے معاشرے کے انہی تلخ حقائق نے مرحوما کو اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور کر دیا۔ مرحوما کی جانب سے لکھی گئی خودکشی کی تحریر جبکہ وہ اپنی قریبی موت سے باخبر تھی، قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 45 کے تحت ڈائنگ ڈکلیریشن یعنی آخری بیان کے طور پر قابل قبول ہے۔ یہ تحریر ڈائنگ ڈکلیریشن کی تمام قانونی شرائط پوری کرتی ہے کہ یہ موت کے وقت لکھی گئی، موت کی وجوہات بیان کرتی ہے اور رضاکارانہ طور پر اور ہوش و حواس میں لکھی گئی ہے۔ قانون اس اصول کو مانتا ہے کہ جو شخص جانتا ہو کہ اس کی موت قریب ہے وہ جھوٹا بیان نہیں دیتا۔ ان تحریروں کی سچائی کو چیلنج نہیں کیا گیا اور ان کی شہادتی حیثیت برقرار ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج کراچی سینٹرل مرزا توصیف احمد نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ موجودہ حالات میں خودکشی کی یہ ثابت شدہ تحریر مرحوما کی موت کی وجوہات کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ یہ وجوہات اس کے سسرالیوں کے افعال اور کوتاہیوں سے پیدا ہوئیں اور خاص طور پر اس کے شوہر کی وجہ سے جو اسے ان مظالم سے بچانے میں ناکام رہا، حالانکہ وہ ملازمت پیشہ تھا اور مالی طور پر اس قابل تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام کر سکتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور مرحوما کو اسی ہوسٹائل ماحول میں رکھا جس نے آخرکار اسے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ شوہر کی جانب سے تحفظ فراہم نہ کرنا اور ظلم کے افعال اس کی ذمہ داری کو ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ مرحوما کے آخری بیان میں بیان ہوا۔ تاہم خودکشی کی تحریر میں دیگر ملزمان یعنی شوہر کے بھائیوں کے کردار کا ذکر نہیں ہے، ان سے کسی خاص کردار کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ الگ منزلوں پر رہتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، زیادہ تر گھر سے باہر رہتے ہیں اور ان کے اپنے خاندان ہیں۔ ان حالات میں شواہد یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ ان مظالم میں براہ راست شامل تھے جن کی وجہ سے مرحوما کی موت واقع ہوئی، اس لیے مرحوما کی خودکشی کا ذمہ دار اس کے شوہر
मुलजिम फराज अहमद मुगल को ठहराया जाता है। उसके अफ़ाल और कोताहियाँ और अपने ख़ानदान के मुसलसल मज़ालिम से अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करना बराह रास्त खातून की मौत का सबब बने। इसके बाद तीसरे नुक्ते यानी मुलजिमान ने अगर कोई जुर्म किया है तो वो कौन सा जुर्म है, इसका जवाब देते हुए फैसले में लिखा है कि अगरचे FIR ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात 322/34 के तहत दर्ज की गई और इसी के मुताबिक मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई, ताहम ये दफ़ात खुदकुशी के मामलात पर लागू नहीं होती। जैसा कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 321 में कत्ल बिल सबब की तारीफ दी गई है कि यह जुर्म उस वक्त बनता है कि जब कोई शख्स किसी को कत्ल करने या नुकसान पहुँचाने के इरादे के बगैर किसी गैर कानूनी फ़ेल का इर्तिकाब करे। लेकिन खुदकुशी के मामले में ये नहीं कहा जा सकता कि घरेलू तशद्दुद करने वाले का इरादा ये नहीं था कि मौत वाक़ हो जाए। इसी तरह खुदकुशी में लाजमी तौर पर मरहुमा का अपना जानबूझकर किया गया फ़ेल शामिल होता है जिसके ज़रिए वो अपनी मौत वाक़ करती है। इसके बरक्स कत्ल बिल सबब में मरहूम या मरहुमा खुद अपनी जान लेने का कोई इरादी फ़ेल अंजाम नहीं देता। इसलिए खुदकुशी की मौत को कत्ल बिल सबब के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसलिए इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मरहुमा ने अपने शौहर यानी मुलजिम फराज अहमद मुगल के अफ़ाल और कोताहियों की वजह से खुदकुशी की। ताहम ये एक निहायत तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई मखसूस कानूनी मौजूद नहीं है जो किसी शख्स को कानूनी तौर पर इस बात का जिम्मेदार ठहराए कि वो किसी दूसरे की खुदकुशी का सबब या वजह बना, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में खुदकुशी में मदद या खुदकुशी पर उकसाने वाले शख्स को इंडियन पीनल कोड की दफ़ा 306 के तहत काबिल सज़ा करार दिया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स खुदकुशी करे तो कोई भी ऐसी खुदकुशी में मदद या उस पर उकसाने का मुर्तकिब हो उसे ऐसी कैद की सज़ा दी जाएगी जो 10 साल तक हो सकती है और उस पर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में दफ़ा 498A के तहत शौहर, उसके रिश्तेदारों या किसी भी शख्स की जानिब से शादीशुदा औरत पर जुल्म करने के लिए भी सज़ा मुकर्रर है जो शौहर या उसके रिश्तेदारों के जुल्म को जुर्म करार देती है। इस दफ़ा को कई मुकदमात में इन हालात से निमटने के लिए इस्तेमाल किया गया है जहाँ घरेलू जुल्म खुदकुशी का सबब बनता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कराची सेंट्रल मिर्ज़ा तौसीफ अहमद ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा है कि अगरचे सिंध में घरेलू तशद्दुद से रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट 2013 मौजूद है जो घरेलू तशद्दुद को जुर्म करार देता है, ताहम यह कानून ऐसे हालात को कवर नहीं करता जहाँ ऐसे तशद्दुद के नतीजे में खुदकुशी वाक़या हो जाए। ये एक्ट सिर्फ 6 माह कैद की मामूली सज़ा देता है जो जुर्म की संगीनी के मुताबिक नाकाफ़ी है। लिहाजा वक्त आ गया है कि कानून साज भारत की तरह इस किस्म का कानून बनाने पर गौर करें ताकि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके जो हमारे मुआशरे में इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में हैं। हम अक्सर ये खबरें सुनते और पढ़ते हैं कि बीवियाँ घरेलू तशद्दुद की वजह से खुदकुशी कर लेती हैं और ऐसे अलमनाक हालात सिर्फ सख्त कवानीन नाफिज करने से रोके जा सकते हैं जो मौसर सज़ाएँ फराहम करें। ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 9 के तहत बुनियादी हक़ हयात और आज़ादी और आर्टिकल 25 के तहत शहरियों की मसावात और जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाज़ से इनकार के उसूल की रूह के मुताबिक होगा। ये आइनी दफ़ात रियासत पर यह फ़र्ज़ आयद करती हैं कि वो ख़वातीन को तशद्दुद और इस्तेहसाल से महफूज रखे और उनकी इज़्ज़त और मुसावात को अवामी और निजी दोनों शोबों में बरकरार रखे। इसके अलावा पाकिस्तान ने 12 मार्च 1996 को ख़वातीन के ख़िलाफ़ तमाम इक़साम के इम्तियाज़ के ख़ात्मे के कन्वेंशन की मंजूरी दी थी, जिसके तहत बैनुल-अक़वामी तौर पर पाबंद किया गया कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्तियाज़ के तमाम तरीक़े ख़त्म किए जाएँ और कानून और अमल में मुसावात यकीनी बनाई जाए। ये कन्वेंशन रियासती फ़रीक़ैन पर यह ज़िम्मेदारी आयद करता है कि वह ख़वातीन को तशद्दुद, इस्तेहसाल और इम्तियाज़ी सलूक से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कानूनी, अदालती और इंतज़ामी इक़दामात करे उन मामलात के साथ जो ख़ानदान के अंदर पेश आएँ। ये कन्वेंशन हुकूमतों पर यह लाजिम करता है कि ख़वातीन के हक़ ज़िंदगी, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और जहाँ इन हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो वहाँ मुनासिब इक़दामात फ़राहम करे। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तमाम इक़साम के इम्तियाज़ के ख़ात्मे के कन्वेंशन की मंजूरी और आइन के आर्टिकल 9 और 25 के तहत पाकिस्तान ने यह कानूनी ज़िम्मेदारी कबूल की है कि वो अपने मुल्की क़वानीन में इस्लाहात करेगा ताकि जिन्स की बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और ऐसे अफ़ाल के लिए मौसर सज़ाएँ मुकर्रर की जाएँ जो ख़वातीन को खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दामात पर मजबूर करते हैं। घरेलू तशद्दुद की वजह से खुदकुशी में मदद को जुर्म करार देने की मखसूस शेक ना होना पाकिस्तान के आइनी ज़मानतों, बैनुल-अक़वामी वादों और मुल्क के कानूनी निज़ाम के दरमियान एक संगीन खला को ज़ाहिर करता है। इस खला को पुर करना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान ख़वातीन के ख़िलाफ़ तमाम इक़साम के इम्तियाज़ के ख़ात्मे के कन्वेंशन के तहत किए गए अपने वादों की पासदारी करे, आइनी हुकूक़ मसावात और शख्सी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखे और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी मयार के मुताबिक अमल करे। ताहम जब तक ऐसा कानून नाफिज नहीं होता अदालतें महदूद हैं। मौजूदा केस में भी अदालत मजबूर है कि वो ये करार दे कि मुल्ज़िमान ने ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कोई काबिल सज़ा जुर्म नहीं किया। इसके बाद अदालत ने चौथे और आखिरी नुक्ते का जवाब देते हुए मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।